السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک مرتبہ شروع کی بات ہے جب اسلام نیا جو ہے عرب میں پھیلنا شروع ہوا، بلکہ مکے میں، عرب میں کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک کافر نے آ کر کے قریش میں سے اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے ابوبکر، ہم لوگ تمہیں ایسے چٹکیوں میں ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یعنی مسلمانوں کو۔ تو ابوبکر ایک دم سے جو ہے ششپنجی پڑ گئے۔ اچھا وہ چھڑ رہا تھا، اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے، اچھا اس وقت ہو رہا تھا کہ دو سپر پاور تھی، یہ ذہن میں رکھیے، ایک تھی رومن امپائر اور ایک تھی پرشین امپائر، سلطنت فارس۔ تو ان دونوں کی جنگ چل رہی تھی، تو ان کی جنگ چل رہی تھی، وہ چلتی رہتی تھی، زمانوں سے چل رہی تھی۔ تو وہ اس زمانے میں تھا کسرا کہلاتا تھا، پرشین امپائر کا ہر بادشاہ کسرا کہلاتا تھا، اور یعنی کوسٹرس آف پرشیا یا کسرائے ایران، کسرائے فارس۔ اور دوسرا جو ہوتا تھا رومنس کا، وہ سیزر آف روم یا قیصر روم کہلاتا تھا، عربی اردو میں قیصر کہتے ہیں، ویسے سیزر آف روم۔ تو جیسے جولیس سیزر، آگسٹس سیزر، یہ سارے سیزرس، ہر بادشاہ کے آگے سیزر لگتا تھا۔ تو اس وقت خسرو پرویز تھا جو کہ ایران کا یعنی فارس کا بادشاہ تھا، اور بڑا زور آور تھا، اس نے بڑا برا حال کیا ہوا تھا۔ رومی جو تھے یہاں پہ، یہ ہرپل تھا، اس کو ہیریکیولیس بھی کہتے ہیں۔ یہ ہرکولیس والا نہیں ہے جو یونان والا تھا، لیکن یہ ہرپل یا ہیریکیولیس یہ ایک رومن بادشاہ تھا اس زمانے میں، جو رسول اللہ تھے، اور ان کے زمانے میں بازنطینی سلطنت کہلاتی تھی۔ رومن امپائر دو حصوں میں تھی، ایک تو مشرق کی اور ایک مغرب کی۔ مغرب کی تو وہی جو روم، میں نے اصحاب کہف کے اس میں ویڈیو میں آپ سنیں گے، اس میں نے ذکر کیا دو رومی پاور کا، کہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، بہت ان کی آپس میں جنگ کے لیے۔ تو روم میں جو تھی وہ ویسٹرن تھی، اور پھر ایسٹ میں آ کے ایک بات ہو گئی قسطنطنیہ میں، جو کہ اب استنبول ہے شہر ترکی کا، وہاں وہ کیپٹل بنا۔ جو بعد مسلمانوں نے جب حملہ کیا سلطان محمد سیکنڈ نے، تو محمد بھی کہتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں، اس نے پھر قبضہ کیا، اس کا نام جب مسلمان قبضے میں اس کو قسطنطنیہ سے استنبول رکھا۔ تو وہ کیپٹل تھا رومن امپائر کا، اور بازنطینی سلطنت یعنی بیزنٹائن امپائر کہلاتی تھی، بیزنٹائن امپائر، لیکن رومی سلطنت روما۔ تو بہت کچھ تھا رومنس کی، جتنا یہ آپ کا شام اور یہ اردن، لبنان، سارا علاقہ جو ہے فلسطین وغیرہ، یعنی یروشلم تک، یہ سب کا سب جو ہے وہ رومن امپائر کے قبضے میں تھا ایک زمانے سے۔ تو جنگیں ہوئیں، اس میں یہ سارے علاقے واپس چھیننے لگے فارس کے رومن، اور خسرو پرویز کی جو فوجوں نے سارے وہ علاقے چھین کے رومنس کو بالکل کونے میں پہنچا دیا۔ کہاں پہنچا دیا؟ بوسپورس کے پاس۔ بوسپورس یا اردو میں باسفورس کہتے ہیں، یہ ایک آبنا ہے، ایک لنک ہے واٹر کا، ایک قدرتی دریا کہنے سمندر کا، جو بلیک سی، بحر اسود کو میڈیٹرینین سی سے ملاتا ہے، جو یورپ اور افریقہ کے بیچ میں میڈیٹرینین سی ہے، اوپر افریقہ پھر سی اور پھر نیچے پھر وہ اٹلانٹک اوشن میں چلا جاتا ہے، وہ اس کو ملا رہا ایک پٹی سی ہے، وہ استنبول قسطنطنیہ سے گزرتی ہے۔ قسطنطنیہ استنبول کا پرانا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ تو وہ کیپٹل تھا، تو اس کے ادھر یورپ شروع ہو جاتا ہے، اور باسفورس کے اس طرف ایشیا شروع ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے استنبول کا کافی حصہ اس طرف بھی آباد ہے، تو وہ ایشین کہلاتا ہے سائڈ، ہوئی وہ ویسٹرن یعنی کہ یورپین سائڈ کہلاتی ہے۔ تو وہ قسطنطنیہ کیپٹل تھا اس وقت رومن امپائر کا۔ وہاں تک فوجیں آئیں، اور 10 سال خسرو پرویز کی فوجیں وہاں پہ خیمہ زن رہیں کہ ہم یہ قسطنطنیہ قبضہ کر لیں، لیکن اس شہر کو فتح کرنا ایک بہت ناممکن جیسی چیز تھی۔ اور اسی لیے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک روایت ہے کہ جو شخص اس کو فتح کرے گا قسطنطنیہ کو، وہ جنتی ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث موجود ہے اس پر، اور سلطان محمد سیکنڈ یا محمد سیکنڈ ثانی جو ہے اس کے حصے میں یہ چیز آئی، سعادت بہت بعد میں۔ تو وہاں پہ فوجیں آ گئی، جو سارا علاقہ چھین لیا تھا، گھس بھر دیا گیا۔ رومن امپائر بالکل ہی سمجھے آپ ڈاؤن فال تو نہیں ہوتا، مطلب بہت قدموں میں آ گئی تھی، قسم پرسی کی حالت میں آ گئی تھی، لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنا ویسٹرن سائڈ لے کے، یورپین سائڈ، اور اپنا کیپٹل لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ باسفورس کو کراس کرنا بہت مشکل کام تھا، گہرا سمندر ہے،
اور اس زمانے میں اتنا نہیں تھا. اگر وہ کبھی شپ وغیرہ سے آنا چاہتے تھے تو وہ اوپر سے تیر مار مار کے، کیونکہ فوراً سمندر کے بعد فوراً مطلب یوں ہے کہ ایسے دیواریں تھیں، فصیل تھی اور شہر تھا، تو قلعے سے ہی وہیں سے مارتے تھے. تو آگ کے لگے ہوئے، آگ جلتے ہوئے تیر مارے جاتے تھے. تو بادبان ہوتے تھے پہلے زمانے میں جہازوں کے پانی کے، تو وہ جل جاتے تھے، اور پورے لکڑی کے جہاز وہ بھی جل جاتا تھا. اس میں بہت مشکل تھا اس کو فتح کرنا. ایسی نہیں حدیث آ گئی. تو 10 سال کی شکست کے بعد پھر فوجیں خسرو پرویز کی تنگ آ کے وہاں سے واپس چلی گئیں. تو یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. اور عربوں کا یہ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ بہترین تلوار باز، بہترین شمشیر زن تھے. ان کی یعنی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا، بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے تلوار بازی. تو عام طور پہ بہترین تلوار چلانا جانتے تھے، اور جنگیں تو کرتے رہتے تھے عربات پہ. تو یہ اکثر ان کے عرب سے، چاہے مدینہ ہو، مکہ ہو، یا کوئی بھی جگہ ہو، طائف وغیرہ، وہاں کے لوگ اکثر کوئی رومی فوج میں چلا جاتا تھا نوکری کرنے کے لیے، کوئی فارس کی فوج، ایرانی فوج میں چلا جاتا تھا، تاکہ ہم جنگ لڑیں گے تنخواہ تو ملے گی، اور جیت گئے تو مال غنیمت ملے گا. تو وہ کمانے کے لیے چلے جاتے تھے، اور کوئی ان کی دشمنی تھی نہیں. اب دیکھو بہت سے سارے عرب جو ہیں، عرب نیشنل، وہ جا کے یہاں اس طرف رومی فوج سے لڑ رہے ہیں کی طرف سے، اور کچھ عرب انہیں کے اپنے جاننے والے ہیں، وہ ایرانی فوج میں، فارس کی فوج کی طرف سے لڑ رہے ہیں ادھر. اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا، تو وہ کوئی تو میرا جاننے والا اس سے ہی لڑتے تھے، کسی اور اجنبی سے لڑ لیتے تھے. ان کو مقصد یہ تھا کہ کمانا، پیسہ چاہیے. اچھا، اب یہ باتیں ظاہر خبریں آئیں، تو جب فارسیوں نے جو حشر نشر کیا، تو اس نے آ کے اس کافی نے، ہم واپس آتے ہیں ابو بکر کو جو اس نے تانا دیا تھا، اس نے آ کے کہا کہ ابو بکر، جس طرح سے فارسیوں نے، ایرانیوں نے یہ رومیوں کا حشر کر دیا نا، حشر نشر کر دیا ہے، ان کو اتنا برا حال کر دیا ان کا، تو ہم بھی ایک دن تم لوگوں کا ایسے ہی حال کریں گے، یعنی مسلمانوں کا. اور پھر اس نے تشبیہ دی، ریفرنس کیا دیا کہ جیسے ہم بت پرست ہیں، ویسے ہی ایران والے زرتشتی ہیں، یعنی آتش پرست ہیں. تو وہ بھی مطلب ایک دنیاوی چیز کو پوچھتے ہیں. اور یہ روم والے جو ہیں نا، یہ نبی کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ کتاب، اہل کتاب ہیں، کہتے ہیں کتاب ان کے اوپر ہوتی تھی، کہتے ہیں ہمارے نبی پہ کتاب ہوتی تھی، یعنی کہ انجیل، بائبل. تمہارے بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان پہ بھی کتاب اتر رہی ہے، جو قرآن تم لوگ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، کتاب اتر رہی ہے. تو تم اور وہ لوگ ایک جیسے ہو گئے. تو بکر نے کہا کہ ہاں بالکل، اس پہ کوئی بات ہی نہیں، اس طرح تو اہل کتاب ہمارے بھائی ہوئے. کہتے تم ان کی طرف ہو، اس کا مطلب ہے. اب یہ تو حضرت بکر نے کچھ نہیں کہا کہ میں ان کی طرف، کس کی طرف ہوں، تو خالی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. تو کہنے لگا جس طرح وہ اہل کتاب ہے، تم بھی اہل کتاب ہو، اس طرح ہم بھی بت پرست ہیں، وہ آتش پرست ہیں ایرانی. تو جس طرح اس وقت آتش پرستوں نے اہل کتاب کا حشر کیا ہے، ہم بھی تمہارا حشر کر دیں گے. یہ بات اب ان کو وہی کہہ کے چلا گیا ہنستا ہوا. اب اس کے بعد ہوا کیا، حضرت بکر پریشان، انہوں نے آ کے سوچتے رہا نہیں کہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اور کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائیے، بہت سارے پریشانی کی بات ہے، میں سمجھ نہیں آ رہی ہے. کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا حضرت بکر اس طرح پریشان نہیں ہوتے تھے، کیوں، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے سارا قصہ بتایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پہلے تو گھبرائے، اچھا، لیکن پھر مسکرا کے چپ ہو گئے. واللہ عالم کہ چلو دیکھتے ہیں اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے. یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور کامیابی ہوتی ہے نبیوں کو، ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، آخری نبی تھے. بہرحال ابھی اتنا ہی گزرا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. اور پھر ہوا کیا، سورہ روم کی آیتیں اتر آئیں، خاص طور پہ شروع کی آیتیں، غلبت الروم، اٹھائیں قرآن شریف دیکھیں، سورہ روم نکالی، اسی طرح شروع ہوئی. یہ رومی مغلوب ہو گئے، غلبت الروم. اور پھر اس میں شروع کی جو آیتیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، قریب کے ملک میں، زیادہ اوپر کی طرف جائیں عرب سے تو بس یہ فلسطین آتا ہے، اس کے بعد آپ شام آ جاتا ہے، وہیں پر ترکی آ جاتا ہے. تو قریب کے ملک میں مغلوب ہو گئے،
اور لیکن جلد وہ دوبارہ غالب آئیں گے. یعنی کس پہ غالب آئیں گے؟ دشمن پر، فارسیوں پر بنیں گے. اور وہی دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا. اب مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن کیسے ہوگا، یہ بات تو نبی اللہ کے بتا سکتے ہیں. اب یہ بھی سورہ روم کی یہ آیتیں اتری تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتایا مسلمانوں بدل، حضرت بکر بدل گئے. اور فوراً اطمینان کا اظہار کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی وعدہ، اللہ تعالیٰ کی نوید آ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ گھبرانے نہیں آپ لوگ، فی الحال ہو گیا ہے. فی الحال وہ مغلوب ہو گئے ہیں جو ہماری طرح اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو مانتے ہیں اور نبی والے ہیں، کتاب والے ہیں اللہ کی، تو گھبراؤ نہیں. اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وعدہ سچا ہوگا. اب پریشانی ضرورت نہیں، پکی بات ہے، جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے جب یہ آئیں گے دوبارہ رومی غالب ہوں گے فارسیوں پہ تو ہمارے لیے بھی اچھا دن ہوگا. اب یہ ہونے کے بعد حضرت بکر سب کو صحابہ کو اطمینان ہو گیا، حضرت بکر تو گئے. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس شخص کو جس نے کہ ان کو یہ اس بات کا تانا دیا تھا اور آ کے ان کو ڈرا کے چلے گئے. جب وہ ملا تو حضرت بکر نے کہا کہ بھائی تمہاری بات جو ہے نا، تمہارا دعویٰ وہ نہیں ہوگا کبھی پورا. کیسا دعویٰ؟ کیا چیز کہہ رہے ہو؟ تم نے انہوں نے کہا تھا. تو پھر اس کو ہوا کہ اچھا ہاں، کیوں تمہیں کیسے پتا؟ کہنے کہ اس لیے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں آ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، یعنی وہ کتاب جو اتر رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے. کہتے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے اور اس میں خوشخبری آ گئی ہے اور بس. تو اب ان کو اس سے کیا کر سکتا ہے کہ کیا آیت اتری، کیا اترا ہوا ہے. وہ سنتے رہتے تھے اور مذاق اڑاتے نعوذ باللہ. تو اس نے کہا کہ اچھا کیا ہے؟ تو ان کا بھائی ہم ایک واپس رومی جو ہیں وہ جیتیں گے، اپنے علاقے لے لیں گے، فارسیوں کا برا حشر ہو جائے گا، خسرو پرویز شکست کھائے گا یا جو کچھ ہوگا اس کے ساتھ، اور ہمارے لیے بھی اچھا دن ہوگا. تو اب اس کو تو بالکل کہنا چاہیے کہ یقینی نہ آئے. وہ ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا. تو تم لوگ بس مطلب کہتے ہیں ہمارے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ اس حد تک جانے لگتا ہے کہ جناب اب تو بہت ہو گیا، اب تو بیٹھ جاؤ بھائی، ہاں بھائی بڑی بڑی خوش فہمیاں ہیں، اس طرح کی چیز. اچانک اس کو سوچی، پھنسنا تھا اس کو، اچانک سوچی کہ ٹھیک ہے ابو بکر تم شرط لگاتے ہیں. اچھا شرط اس وقت بعد میں ممنوع ہوگی، منع ہوگی شرط لگانا، لیکن اس وقت یہ سب چیزیں منع نہیں ہوئی تھی اسلام میں. آہستہ 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 احکامات آئے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور ایسا کر لو کہ کہیں گے ٹھیک ہے اگر تم جیت گئے، اگر ابو بکر تمہاری بات سچ نکلی، ٹھیک ہے نا، کہیں گے ابو بکر اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں تمہیں 200 اونٹ دوں گا، 200 اونٹ. اور اگر تم میری بات سچ نکلی تو پھر تم مجھے 200 اونٹ دو گے. ابو بکر 200 اونٹ، جیسے کوئی آج 200 گاڑیاں مانگ لے. 200 اونٹ. بہرحال کیونکہ حضرت بکر کو یقین تھا، وہ دنیاوی جیسے نہیں سوچتے تھے کہ اللہ کی نبی نے، اللہ کتاب نے جو کہہ دیا، اللہ کتاب میں جو آ گیا، اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے، بڑے کانفیڈنس. وہ حیران ہو رہا ہے قریشی جو تھا کافر مکے کا کہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئے. لیکن اندر تو لڈو پھوٹ رہے تھے. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ہوگا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ہم آج کوئی کہیں کہ امریکہ کو جا کے اچانک روس سے شکست دے کے برباد کر دے گا تو یہ لوگ یقین ہی نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی اس پہ شرط نہیں لگائے گا. لیکن آپ دیکھ لیں سوویت یونین کا کیا ہوا تھا. روس امریکہ سے ڈبل زیادہ طاقتور تھا. سوویت یونین، USSR. لوگ کہتے تھے امریکہ کا شاید ڈاؤن فال ہو جائے، لیکن روس کا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور روس کا ہی پہلے ہوگا 1991 میں جو سوویت یونین ٹوٹا ہے، ایک تہلکہ مچ گیا دنیا میں. تو بھائی ایوری تھنگ از پاسبل. ہر عروج کو زوال ہے، سب ممکن ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. ایوری رائز ہیز اے فال. لیکن آج کہاں روم، کہاں ہے رومن امپائر، کھنڈرات پڑے، کہاں ہے سلطنت فارس، کچھ بھی نہیں. کہاں کا کسرا ہے وغیرہ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری اپنی جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہیں، سوچی ہوئی ہیں. ہمیں یقین نہیں ہوتا. جب ہمیں یقین ہونے لگے اللہ کی ذات پہ اور اس کے معاملات پہ
تو انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے. تو ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, تیار ہے نا, 200 اونٹ پہلے سے کر لو, ایسا نہ ہو وقت نہ دے سکوں. اچھا اب یہ بات ہوئی تھی, شروع ہوگی بالکل. اب ہوا کیا, تقریباً 10 ہجرت ہو گئی, 8-10 سال لوگ گزر گئے, ہجرت ہو گئی. یہاں کے پھر 12 سال ہو گئے, اور 12 سال میں یعنی سن 2 ہجری میں 10 سال 13 سال مکے کے, 13 سال مکے کے نبوت کے, اور 3 سال گزرے تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے, اور پھر مزید 2 سال ہجرت کے بعد کی, تو 12 سال ہو گئے. ویسے تو 15 سال ہوئے, لیکن 12 سال ہو گئے اس خبر کو, اس سورہ روم کو اترنے کے. جس دن وہاں پہ ہمارے بدر کے مقام پہ غزوہ بدر ہوئی ہے, اسی دن, اچھا اس سے پہلے معاملات شروع ہو گئے تھے روما ایران کے, اور خسرو پرویز کے خلاف بغاوت ہو گئی. اس کے اپنے بیٹے نے اس کو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے باقیوں سے پکڑ کے ابا جان کو قید کروا دیا, اس کی آنکھیں سنائے سلوا دیں وہ گرم سلائی سے, اندھے ہو گئے, اور تخت پہ قبضہ کر لیا. اور پھر یہ بھی نہیں ہوا, اس کی بہن تھی بلا کی حسین عورت شہزادی آذر میدخت جو تھی, وہ بہت ہی حسین کے ساتھ بہت ہی کاننگ وکٹ انتہائی مکار عورت تھی. اس نے سازش پہلے سے کر کے, اس نے کہا ابھی یہ ہوا, اس نے کیا کہ راتوں رات بھائی تخت بیٹھا, قبضہ کر کے ابا کو قید کیا, سوری معذرت, اس نے راتوں رات جا کے بھائی کے کمرے میں گھس کے اپنی بھابھی یعنی اس کی بیوی کے سامنے اپنے بھائی کا قتل کیا. ٹھیک ہے جناب, جان سے مار دیا اور تخت پہ بیٹھ گئی. اب آپ بتائیں, ایک چالاک عورت آگے بیٹھ گئی ہے جس کو کچھ آتا باتا تو نہیں ہے, بس تخت کا. کچھ لوگ اس کے جو اس کے حسن کے وہ تھے طلبگار, وہ تو اس کے ساتھ دے رہے تھے, لیکن حکومت انتہائی کمزور پڑنا شروع ہو گئی, اور اتنی کمزور ہو گئی تو یہاں سے دوبارہ سب خبر ملی رومیوں کو, انہوں نے دوبارہ ساتھ لشکر جمع کیا, حملہ کیا, اور سارا علاقہ آہستہ آہستہ میسوپوٹیمیا جو کہ عراق آج کا ہے, اس کو میسوپوٹیمیا کہتے تھے, ایک مقدونیہ تھا, میسیڈونیا ویسے اس کا نام تھا, شام کے علاقے تھے, سیریا, اور سارے علاقے آہستہ آہستہ رومی فتح کرتے 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 انہوں نے سارے علاقے واپس چھین لیا. جس دن رومیوں کو فتح ہوئی ہے جنگ میں وہاں پر, اور سارے علاقے واپس لے لیے انہوں نے, اسی دن غزوہ بدر ہوئی ہے, اور مسلمانوں کے یہاں فتح ہوئی, اور اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ رومی جو ہے فی الحال مغلوب ہو گئے, جلد غالب آئیں گے, 12 سال میں جلد غالب آ گئے بھائی. اور اس دن مسلمانوں خوشی کا دن کیا ہو گیا, غزوہ بدر میں ان کو فتح, زبردست فتح, فرشتوں کے ساتھ جو فرشتے اترے, اور اتنی بہترین اللہ کی مدد آئی. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنائے, خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ روم میں جو آئی تھی 12 سال میں, وہ پورا ہوا. اب وقت یہ تھا کہ ظاہر ہجرت ہو چکی تھی, وہ پتہ نہیں کون بندہ تھا, مکے میں رہ گیا تھا, پتہ نہیں تھا زندہ یا مر گیا, یا جنگ میں مارا گیا, شرط تو ہوتی نہیں, شرط تو ختم ہو گئی تھی. ویسے تو اس کو ہی دینا تھا, 200 اونٹ حضرت بکر کو دینا چاہیے تھے, لیکن چونکہ ان کو نہ اس کا لالچ تھا, نہ تقاضا تھا, نہ شرط کے مطابق اس چیز کو چلنا تھا, تو لے کے صدقہ بھی کر سکتے تھے, لیکن ان کو اس سے غرضی نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ اللہ کی وعدہ پورا ہوا, اور بات پوری ہوئی. اور یہ اصل میں شان نزول ہے سورہ روم کی. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ سورہ روم جو ہے وہ رومنس پہ ہے, رومن امپائر پہ. بہرحال تو عربی میں روم کہتے ہیں. یہ تھا قصہ, شان نزول بھی کہتے ہیں سورہ روم کی. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ دکھایا غزوہ بدر کا, ایک لنک جو ہے فتح ہوئی ان کو, عیسائیوں کو, رومیوں کو. اور اس پہ اچھا زرتشت, اور اس کے اوپر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ زرتشتی مذہب ہے کیا, ایران کا جو تھا اب بھی ہے, اور پارسی لوگ جو تھے وہ اپنی اس کو اپنائے ہوئے بیٹھے. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. دعا کی درخواست ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.